کہ عادتوں کا بڑا حصہ لاشعوری زمانے میں کہتا ہوں شاید کوئی ٹریننگ سینٹر، کوئی کاکول، کوئی سی ایس سے، کوئی جوڈیشل اکیڈمی اتنی اچھی کوچنگ ٹریننگ نہیں کر سکتی جتنی ہمارے بچپن میں حالات، واقعات، گھر، ماحول ہماری عادتوں کی ٹریننگ کرتا ہے۔ جس عادت کو آپ خود نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور چھپانا نہیں چاہتے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ٹریننگ کا پروسیس ایک ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں عادتوں کو بنانے میں معاون بھی ہے۔ یہ وہ آتے ہیں جو شعوری زمانے میں اور ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ ہیبٹس ہیں، ان کا بڑا رول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو ہیبٹس ہیں آپ کے خیال میں، میں جو کہ خود بہت اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو جو بندہ چیز خود پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں زیادہ ہوں، لیکن جب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو شاید ایسے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اور کلیئرٹی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیسے بن رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے بن رہی ہیں؟ یہ ایموشنز کی وجہ سے بن رہی ہیں، یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے بن رہی ہیں، یہ نیچر کی وجہ سے بن رہی ہیں، یا یہ آپ کی اپنی خواہش کے مطابق بن رہی ہیں؟ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عادتوں کا بڑا حصہ لاشعوری زمانے میں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں جو نیچر ہے نا سر، نیچر کا یا ٹیلنٹ کا میں نے جو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے نام رکھا ہے نا، وہ ہے گفٹڈ انرجی۔ بہت اچھا۔ یعنی آپ کو کہیں پیچھے سے کچھ تاریں ملی ہوئی ہیں جن سے انرجی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ انرجی کی شکل جس طرح دیکھیں کوئلہ باربیکیو بنا سکتا ہے لیکن کوئلے کی قسم لوہے کو پگھلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ وہ انرجی کی شکل ہے، ایک ہی انرجی ہے جو بلب جلاتی ہے، وہی انرجی اتنا بڑا ٹربائن اور کتنی مشینیں چل جاتی ہیں اس سے۔ ایک چھوٹا سا پمپ ہے جو چھوٹی سی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، سلنڈر وہی بڑا ہوتا ہے، V8 بڑی گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایک پیچھے سے پیدائشی انرجی ہے جو کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے، کئی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ لاشعوری زمانے میں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہماری عادتیں بن رہی ہیں، یعنی عادتیں بننے کے زمانے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ عادتیں بن رہی ہیں، اور جب بن چکی ہوتی ہیں۔ اچھا، اردو میں نا عادت کا جو اصل ترجمہ ہے میں وہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے فطرت ثانیہ۔ واہ! اچھا، فطرت ثانیہ میں کہتا ہوں عادت نہیں کہنا چاہیے۔ جب آپ فطرت ثانیہ کہتے ہیں نا تو پھر عادت کی سمجھ زیادہ آتی ہے۔ یہ پکی چیز ہے، یہ نیچر کے انتہائی قریب ہے، سیکنڈ نیچر، یعنی یہ سیکنڈ نیچر ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کو نیچر کہیں گے پھر آپ کہیں گے کہ یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ میں کہتا ہوں وہ اگر پیور نیچر کہہ دیں تو پھر تو نہیں بدلی جا سکتی، لیکن سیکنڈ نیچر کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نیچر کو آپ نے بنایا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اچھا، اب وہ اتنی اگر بری عادت ہے یا اچھی عادت ہے، اس کی اتنی بہترین قسم کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کی شکل اتنی، میں کہتا ہوں شاید کوئی ٹریننگ سینٹر، کوئی کاکول، کوئی سی ایس سے، کوئی جوڈیشل اکیڈمی اتنی اچھی کوچنگ ٹریننگ نہیں کر سکتی جتنی ہمارے بچپن میں حالات، واقعات، گھر، ماحول ہماری عادتوں کی ٹریننگ کرتے۔ مثلا ایک بچہ ہے، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اس نے چیز توڑی، پہلی بار ٹوٹی، اس سے ٹوٹ گئی، اس کے والد نے کہا کس نے توڑی؟ اس نے سچ بول دیا، اس نے کہا میں نے توڑی۔ اس کو ایک درشن کے ورڈ کے ساتھ ایک چپیٹ لگ جاتی۔ اسے کہیں مائنڈ کا جو بیسک پرنسپل ہے، پین اینڈ پلیئر پرنسپل، اس کے مطابق پتہ لگا کہ سچ پہ چپیڑ پڑی۔ پھر چند دن بعد گلدان ٹوٹا اور اماں نے کہا کس نے؟ اس نے کہا جی میں نے۔ اس کو درشن دوسرا زندگی میں ہے۔ وہ تیسرے درشن سے بچنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکسٹ ٹوٹے تو کہے میں نے نہیں توڑا۔ سو جھوٹ کی ٹریننگ ہو گئی اس کی۔ اب ایک بڑا جو سیٹ ہے سر عادتوں کا، وہ لاشعوری زمانے میں بنا ہوتا ہے۔ میرا عمر ریاض صاحب یہ تھیسس ہے، غلط ہو سکتا ہے، اس کو کوئی چیلنج کر دے، کوئی حرج نہیں، میرا ویسے تھیسس یہ، جس عادت کو آپ خود نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور چھپانا نہیں چاہتے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ بہت اچھا۔ آپ اگر اس کی تشہیر کرتے ہیں نا، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جی سانو غصہ آتا ہے، ساڈا تے غصہ ہی کنٹرول نہیں ہوتا جی، ساڈے تے ابا جی نہیں آتا سی، ساڈے تے پیدائشی مسئلہ غصہ ہے۔ جو اس انداز کا بندہ ہے نا سر وہ عادت نہیں بدل سکتا۔ جس بندے کو اپنے غصے کو چھپانے کی پڑی ہے یا اسے اپنے غصے سے نفرت ہونے لگتی، اس نے کوانٹٹی دیکھی کہ اس غصے نے مجھے کتنا نقصان دی، کوانٹیٹائز کی، کوانٹیفائی کر کے دیکھ کہ یار اس غصے نے میرے رشتے خراب کیے۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے تو میں نے ان کے ایک نان وربل لینگویج سے غصے کو جانا۔ میں نے کہا جی آپ اکیلے تو نہیں رہتے؟ عمر ریاض صاحب وہ میرے ٹیبل سے اٹھ کے باقاعدہ میرے گھٹنوں میں آ کے بیٹھ گئے، 52 کی ایج کا بندہ۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا جی آپ کے انداز میں ایک تکلیف ہے، غصہ ہے۔ اس نے کہا جی اس غصے نے میری بیگم کو چھڑوایا، بھاگ گئی، بچے چھوڑ گئے، خاندان چھوڑ گیا، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے ملازم بھی چھوڑ جاتے ہیں مجھے،
وجہ کیا ہے؟ اس غصے سے اس نے اتنا نقصان کیا. جب بھی اپنی کسی بری عادت کا آپ انجام نتیجے نتائج دیکھتے ہیں تو اسے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ لگتا ہے اس سے مجھے ہوا نقصان. انسان سر نفع نہیں چھوڑتا اور نقصان لینا نہیں چاہتا. پرابلم یہ ہے کہ عادت اتنی اسپونٹینیس ہوتی ہے کہ آپ کا یہ احساس کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے, یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. ایک چیز ہوگی سر. اب ایک عادتوں کی ایک حصہ اگر میں کہہ لوں 80% لاشعوری زمانے میں بنتی ہیں, تو 20% کچھ 18% کو 15% کی جو گنجائش ہے وہ پوری کی پوری مارکیٹ ٹریننگ کی کھڑی ہے دنیا میں. وہاں سے شروع ہوتا ہے اسکول کیا سر, اور وہ بہت بڑا گیپ ہے. میں کہتا ہوں ٹوٹل کا یہ گیپ بہت بڑا گیپ ہے کہ جو اپنے مطابق ایک بچے کو تیار کر دیا جاتا ہے, ایک آفیسر کو تیار کر دیا جاتا ہے. دنیا کی ساری ٹریننگ انڈسٹری, کوچنگ کی انڈسٹری, تو کہاں نہیں ہے کوچنگ. ایک ایف ایس سی ایف اے پاس بچے کو کل کو بھرتی ہونے کے بعد جرنل بننا ہوتا ہے کسی, ایک کامن کلیئر کرتا ہے, سی ایس ایس کلیئر کرتا ہے, اس کے بعد اس نے ریٹائر آئی جی ہونا ہوتا ہے سر. ایک سول جج ہے, ممکن ہے کل کو اس کو موقع ملے وہ جسٹس تک چلا جائے. تو وہ ٹریننگ کا پروسیس ایک ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں عادتوں کو بنانے میں معاون بھی ہے. یہ وہ عادتیں جو شعوری زمانے میں بنتی ہیں اور ان کو بنایا جا سکتا ہے, لیکن عادتوں کا بڑا حصہ لاشعوری زمانے میں ہی پڑا ہوتا ہے.